اس کی سانس نکل جاتی ہے، جان نکل جاتی ہے، تو پھر کہتے ہیں جلدی دفناؤ بدبودار ہو جائے. ہے یا نہیں؟ اور گزشتہ مجلس میں نے اشارہ کر دیا کہ ایک مچھر کی مقابلہ نہیں کر سکتے. دیکھتے نہیں دیکھو ایک مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نشہ کتنا ہے، غرور کتنا ہے. ابتدا منی کے نسخے سے اور انتہا جب اس کی جان نکل جاتی ہے تو کہتے جلدی دفناؤ بدبودار نہ ہو جائے، تعفن پیدا نہ ہو. اس کے ابتدا میں بھی سبق ہے، اس کے انتہا میں بھی سبق ہے. ابتدا میں یہ سبق ہے کہ آپ چھوٹے سے قطرے، منی کے قطرے سے، پلیت قطرے سے پیدا ہوئے ہیں، تو تم کیوں غرور کرتے ہو؟ نشہ کہاں گیا؟ اور انتہا میں یہ سبق ہے کہ انسان کے دو حصے ہیں، ایک روح ہے اور ایک جسد ہے. جب روح نکل جاتی ہے تو پھر جسد کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. بادشاہ ہے، روح نکلتی، اس کے بعد وہ بادشاہ رہا تصد کر سکتا ہے؟ جرنیل ہے، مولانا ہے، محدث ہے، مفسر ہے، فقیہ ہے، مفتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب ناجان نکل جاتی ہے تو یہ باڈی، اس کی کوئی حیثیت پھر وہ نہیں رہ جاتی. اگر لوگ ان کو سلام کرتے ہیں، لوگ ان کا احترام کرتے ہیں ان کی باڈی کی وجہ سے نہیں، ان کے اعمال کی وجہ سے. ان کے اعمال جتنے اعمال اچھے ہوتے ہیں ان کا زیادہ اس کے ناز کی بھی قدر کی جاتی ہے. لیکن جس کے اعمال اچھے ہوں. معلوم ہوا کہ اصل بنیادی چیز جان ہے، روح ہے. جسد کی اہمیت اس وقت ہوتی ہے، اس وقت تک وہ حکمران ہے، وہ حکم کا حکم چلتا ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ جرنیل ہے، وہ کرنیل ہے، وہ سب. جب تک اس میں جان ہو، جب جان نکل جاتی ہے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ باڈی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سواری، اور روح کی مثال ایسی جیسے کہ سواری. دوسری مثال یہ دیتے ہیں کہ بدن کی مثال ایسی ہے جیسے پنجرا، اور روح کی مثال ایسی ہے جیسے اس کے اندر پرندہ. اب پنجرے پر لگے ہوئے ہیں، پرندے کا اگر اس میں پرندہ نہ ہو تو پنجرے کی کوئی اہمیت رہتی ہے؟ نہیں رہتی. اب ہماری ساری محنت باڈی پر ہے، سواری پر ہے، سوار پر نہیں، روح پر نہیں. بزرگ فرماتے ہیں، اہل اللہ فرماتے ہیں کہ تم روح پر محنت کرو. اور جیسا کہ جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے. جیسے جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہے تو اسی طرح روح کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے. جسم کے لیے کھانے پینے ان چیزوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس کے کمانے کے لیے ہم رات دن یہ کر سکیں. دین قربان کر دیا، ایمان قربان کر دیا، بچوں کو لندن بھیج دیا، امریکہ بھیج دیا، نماز نہیں پڑھتا، دین نہیں سمجھتا، پیسے کماتا ہے کہ بڑے اچھے حالات سے پیسے
نہیں پڑتا, روزہ رکھتا ہی یا نہیں رکھتا, حرام کماتا ہے حلال کماتا ہے پیسے, اور یہ پیسے کس چیز کی, بدن کے پنجرے کی حفاظت کے لیے ہے یا نہیں ہے. اس کو اس سے روح کو سکون نہیں ملتا, اس سے روح کو سکون نہیں ملتا, یہ غلط فہمی میں ہے. کوٹی بھی ہو, کار بھی ہو, پیسے بھی ہو, جب درد اور بخار ہو تو تمہیں چین آئے گا نہیں آئے گا. اور سادہ جھونپڑی ہو مگر صحت ہو تو سادہ جھونپڑی میں کیسے نیند اور آرام سے سوئے. اسی طرح جب روح کو غذا ملتی ہے, غذا کیا ہے, اعمال صالحات ذکر اللہ. جب روح کو غذا ملتی ہے تو روح تازہ ہوتا ہے, جب روح تازہ ہوتا ہے تو روح کو سکون ہوتا ہے, جب روح کو سکون ہوتا ہے تو کچھ بھی نہ ہو تو وہ خوش ہو. اللہ والے اللہ اللہ کرتے ہوئے سادہ کمروں میں خود محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے آپ کو معلوم ہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں حجرات امہات المومنین کے حجروں میں داخل ہوا تو میں نے ہاتھ اٹھایا تو میرا ہاتھ چھت پہ لگا. پہنچ گئے میرا ہاتھ, یہ امہات المومنین کے حجروں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, دنیا میں امہات المومنین سے افضل کوئی عورت ہے, اور دنیا میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی افضل مرد ہے؟ غلط فہمی میں بیٹے کو جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں, بیوی کو جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں. خوش عیش, اعلیٰ سہولتیں میسر اور پھر اس کے ساتھ گناہ بھی میسر, ایک سینما گھر بھی میسر, انٹرنیٹ بھی میسر جس پر دنیا کی بے حیا فلمیں دیکھتے ہیں, ٹی وی میسر, انٹرنیٹ میسر, گھر میں سینما بھی میسر. لیکن نماز کا اہتمام نہیں, ذکر کا اہتمام نہیں, تلاوت کا اہتمام نہیں. جنات ہے, گھر میں سرخ قطرے پڑتے ہیں, خون کے دبے پڑتے ہیں, فلان پڑتے ہیں, پان پڑتے ہیں, پان پڑتے ہیں. ارے اللہ کے بندو, تم قرآن کی تلاوت تو کرو. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے اس گھر میں جنات نہیں رہ سکتے, وہ چلے جاتے ہیں. اور اگر رہیں گے تو وہ مسلمان جنات ہوں گے, ان کو قرآن سے محبت ہوگی, وہ آپ کو تکلیف نہیں دیں گے. شریک رہ نہیں سکتے اور مسلمان تکلیف دے نہیں سکتے. سمجھ گھر میں ذکر نہیں, تلاوت نہیں, پھر قطرے پڑھتے ہیں, پھر یوں پڑھتے ہیں, پھر یوں پڑھتے ہیں, پھر یوں ہو گیا, پھر وہ ہو گیا. کیسے تھے اللہ والے؟ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, آپ بیتی میں ایک وقت ہمارے گھر میں ایسا بھی تھا کہ 24 گھنٹے مسلسل تلاوت رہتی, 24 گھنٹے مسلسل تلاوت, باری باری. مثلاً گھر میں عورتیں اور مرد تقسیم, 1 گھنٹہ یہ تلاوت کرے گا, پھر یہ سوئے گا, پھر یہ اس کو اٹھائے گا, پھر یہ تلاوت کرے گا 1 گھنٹہ, پھر یہ سوئے گا, پھر اس کو اٹھائے گا, پھر یہ سوئے گا, پھر اس کو اٹھائے گا. اس طرح باری باری 24 گھنٹے مسلسل تلاوت رہتی. باری باری 24 گھنٹے مسلسل تلاوت.
ہوگا، یقیناً ہوگا. سمجھ گئے؟ مسئلہ ہے کہ سکون روح کو جب ملتا ہے، اور روح کو سکون کیسے ملے گا؟ روحانی رضا. اور روحانی رضا کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے، تلاوت ہے، عبادت ہے. یہ روح کی رضا ہے. اب جو اصل ہے، جو پرندہ ہے، اس کے لیے نیا رضا میسر نہیں. جو پنجرا ہے اس کو ہم حسین بناتے ہیں، کبھی اس پر گراتا. جو سوار ہے اس کا خیال نہیں، جو سواری ہے اس کو خوب چڑھتا. روح کی رضا کا اہتمام، روح کی رضا کا اہتمام. اسی میں اس نقطے کی طرف متوجہ ہوں. انسان کے اندر دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک دل ہے اور ایک روح ہے. ایک دل ہے اور ایک روح. کا مطلب دل ہے یا دماغ ہے یا ایسے اختلافی مسئلہ ہے. مطمئن ہوتا ہے. اللہ بذکر اللہ ہے تطمئن دل. اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون. آپ تو کہیں گے کہ یہ تو مولوی صاحب ہے. الحمدللہ اس دور کے جدید ڈاکٹر بھی مان چکے ہیں. یہ واقعہ میں پہلے بھی آپ کو سنا کہ میں چکوال میں تھا. اسلام آباد سے دل کا ایک اسپیشلسٹ آیا اور چکوال کے ڈاکٹروں کو تربیت دے رہے تھے. ایک نشست مقرر کیا تھا، سب کو بلایا تھا. ڈاکٹر سارے ڈاکٹروں کو دل کے بارے میں ہدایات دے رہے تھے. تو فرماتے تھے کہ دل کی صحت کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک ذکر اللہ اور ایک ورزش، چلنا پھرنا. جانتے ہو وہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے ہدایات میں کہ دل کے علاج کے لیے، دل کی صحت کی مت رکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ذکر اللہ اور ایک چلنا پھرنا. اللہ ہمیں سمجھتا ہے، کیونکہ ذکر اللہ سے دل کو اطمینان اور سکون ملتا ہے. اور جب دل کو سکون ملتا ہے تو پھر ان کو بیماریاں کم لگتی. اور جب دل پریشان ہو جاتا ہے، تڑپنے لگ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اے انسان، تو کیوں غرور میں ہو؟ تمہاری پیدائش نطفے سے ہے اور پھر تم میرے مقابلے میں آئے. پیدا ہو وسیم ہو، تم میرے مقابلے میں آیا یا نہیں آیا؟ خدا کا مقابلہ یہی ہے کہ خدا کے احکامات سے بغاوت، خدا کے احکامات سے بغاوت. یقین جانیے پنجاب کی تو یہ کیفیت ہے کہ اگر دیہات کو ساتھ ملایا جائے تو 80% لوگ بے نمازی. دیہات میں تو تقریباً 95% لوگ بے نمازی. 2-4 آدمی مدد میں کہیں کہیں نازل بات یاد. ہمارے بزرگ مرحوم حضرت مولانا فضل احمد صاحب نقشبندی نے فرمایا کرتے تھے
دوسرے گناہ وہ جرائم ہے، اور نماز کا توڑنا یہ بغاوت ہے خدا کی حکومت. ایک جرم ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، حکومت کے قانون بھی نہیں کر لیتا، اور ایک یہ ہے کہ حکومت کو تسلیم نہیں کرتا. جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کے سامنے سے تیرے نہیں ہوتا، وہ حقیقت میں خدا کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا، وہ خدا کا باقی ہے. اور پھر اگر ہم سجدہ لگاتے بھی ہیں تو کیا سجدہ وہ بھی توجہ سے نہیں ہوتا، ٹھوکرے سے. شاید نے کہا ہے بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم نزازا، بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم نزازا، کہ بیرون بات کرنے کے درون خانہ. جیسے بیت اللہ شریف کے پاس جانے لگا تو مجھے اجازت نہیں ملی کہ باہر آپ کیا کر چکے ہیں کہ میرے گھر میں آ رہے ہیں. اور بزمین تو سجدہ کرتا ہوں، بزمین تو سجدہ کرتا ہوں کہ زمین دا برابر، بزمین تو سجدہ کرتا ہوں کہ زمین دا برابر، کہ مرا پلیت کر دی تو سجدہ دیا. کہتے زمین پر جب سجدہ کر دیا تو زمین سے آواز آئی کہ مجھے پلیت کر دیا ریاکاری کے سجدوں سے. ہمارے سجدے میں بھی روح ٹھوکرے کھاتے ہیں، تو سجدہ نہیں. سجدہ ہو ان سے بہت کچھ حاصل ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغل میں سجدہ لگایا تو کیا کچھ حاصل کر لیا. آپ نے دیکھا سجدہ کا صدیق آیا یہ یاد اللہ کر اٹھاؤ سجدے میں پڑے ہوئے تھے. یا اللہ ایک مکھی مسلمان ہے، اگر یہ ختم ہو جائیں گے تو تمہارا نام لے والا ہی رہے گا. ابو بکر آیت یاد اللہ کر اٹھاؤ. محدثین مفسرین لکھتے ہیں کہ کیا حضور کو یقین نہیں تھا کہ وہ صدیق ان کو کہتے حضور کو یقین تھا پہلے سے، حضور کا پہلے یقین تھا کہ پتہ ہوگی، مگر اپنے پیاروں کو مطمئن کرنے کے لیے جب وہ سمجھ گئے کہ صدیق مطمئن ہو گئے، صدیق آ گئے، ان کو اطمینان ہو گیا تو سر اٹھا پیارے تو سجدے سے انقلابات آتی ہیں، لیکن وہ سجدہ ہی نہیں، سجدہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ہی سجدہ نہیں کرنا، ویسا ہی میرے محترم بھائی. مقصد روح کی کو غذا دینا ہے، روح کو غذا دینا ذکر اللہ ہے، تلاوت کلام اللہ ہے. یہ روح کی غذا ہے، روح کی غذا ہے. جیسے بدن کو غذا کی ضرورت ہے اس طرح روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. اور اصل روح ہے، جب تک روح مطمئن رہے گا تو بدن کو بھی اطمینان ہوگا. روح بے چین ہو جائے گا تو بدن کو بھی چین نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب